الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھ دے محمد وعلى. قرآن کریم کے ان الفاظ کے ذریعے سے جو عنوان ہے انذار نبی اور ہدایت ولی، یہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا اے رسول آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو جس میں میں گزشتہ 3 دنوں سے انسان کی تخلیق اور انسان اس کو کس طریقے سے پروردگار عالم نے خلق کیا، کیا اختیارات دیے، کیا پاور دی اور کیا اس کو کرنا ہے، یہ بتلایا گیا۔ آج 2 جملوں کے اندر اگر بات کو سمیٹوں کہ پوری حیات بشر کو دیکھیں، اگر انسان کی حیات کو دیکھیں تو اس میں صرف 2 کام ہیں، صرف 2 کام ہیں، چاہے 60 سال کی عمر ہو چاہے 70 سال کی عمر ہو، صرف 2 کام کرتا ہے، یا قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے۔ اور کیا یا کہتا ہے یا کرتا ہے، پوری حیات کو سمجھیں۔ کچھ بھی اگر انسان کرے گا تو فعل میں شمار ہوگا کہ یہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ کچھ بھی اگر کہے گا تو وہ قول میں شمار ہوگا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ پوری دیکھیے میں نے سمیٹا، پوری زندگی انسان کی اگر لیجئے تو اس میں یا قول ملے گا یا فعل ملے گا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس قول اور فعل کو آپ لیجئے، یا قول ہوگا یا فعل ہوگا۔ اب قول کو کیا کہتے ہیں اور فعل کو کیا کہتے ہیں،
قول کا ریلیشن کہاں سے ہے، فعل کا ریلیشن کہاں سے ہے، اس کو اب آپ سمجھیے. قول اس کا ریلیشن کہاں سے، تعلق کہاں سے ہے، فعل اس کا تعلق کہاں سے ہے. اگر آپ قول کی بات کیجئے تو قول اس کا تعلق بنے گا صداقت سے. صداقت سے اس کا تعلق بنے گا. جو زبان سے کہا جائے گا یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا. اور کیا؟ تو جو صداقت کا لفظ ہے اس کا ریلیشن قول سے بنتا ہے، اور جو امانت کا لفظ ہے اس کا ریلیشن فعل سے بنتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ بہت آسان لفظوں میں دیکھیے میں لے کے آیا ہوں بات کو. قول فعل دو لفظوں میں سمیٹا. اور پھر قول کو کیا کہتا ہے؟ قول کا ریلیشن صداقت سے ہے، فعل کا ریلیشن امانت سے ہے. بس انہی دونوں لفظوں کو ذات نبی سے جوڑ دیا گیا کہ میرا نبی صادق بھی ہے، امین بھی ہے. یعنی جو کہے گا وہ سچ ہوگا، جو کرے گا وہ بالکل امانت داری سے پہنچا رہا ہوگا. تو اب یاد رکھو، اگر کبھی تعظیم میں اٹھے رسول، دیکھیے دونوں لفظوں کے اوپر، اور ابھی میں اس کو آگے بات کو لے چلوں گا، کیونکہ شاید کوئی میرے بات کو سننے والا میرے اوپر اعتراض کر دے کہ مولوی صاحب آپ الفاظ کی بازی کری کر رہے ہیں، الفاظوں سے کھیلے لے رہے ہیں، ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں قرآن بھی تو بتلائیے، قرآن سے بھی تو سمجھائیے. آئیے قرآن کریم میں 6 سورہ دیکھ لیجئے، سورہ انعام ہے، آیت کا نشان 163 ہے. 6 سورہ کی 163 نمبر آیت. قل ان الصلاتی والنسک ومحیای مماتی. اے حبیب تمہاری پوری زندگی کس کے لیے ہے؟ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، سب کے سب للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ کے لیے ہے. یعنی پیغمبر اب خود نہیں ہے. حیات و ممات، جینا مرنا، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بہت توجہ کیجئے گا، اللہ کے لیے. اب 2 لفظ ہیں دیکھیے، میں نے کیا عمل، ایک عمل ہے اور ایک قول ہے. عمل کا تعلق کہاں سے ہے؟ صداقت سے ہے. عمل کا تعلق امانت سے، اور قول کا تعلق صداقت سے ہے. اب پیغمبر ہے نا، پیغمبر ہے نا، میسج کو ڈیلیور کر رہے ہیں نا. بہت توجہ کیجئے گا، ادھر کے میسج کو ادھر دے رہے ہیں نا. تو اسی لیے تو صادق اور امین کہا کہ جو ادھر سے کہا جائے گا وہ ادھر کہے گا، جو ادھر سے کرنے کو کہا جائے گا وہی ادھر کرے گا. بھائی دونوں پہ پہرا ہے. اب کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ یہ بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوئے، نہیں، یہ امین ہیں، یہ امین ہے. ادھر سے آرڈر آیا تو کھڑے ہوئے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ حالت سجدہ میں پشت پہ حسین آ گئے، نہیں، جو ادھر سے آرڈر آیا اس کو انجام دیا گیا. اب اگر کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کے بلند کر دے تو سمجھنا ادھر سے آرڈر آیا ہے، اور اگر کسی کو بزم سے اٹھا کے باہر کر دے.
پوری مہر ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں، حیات اور موت. پھر جملوں کو دہرا رہا ہوں دوسرے انداز میں. اٹھنا اللہ کے لیے پیغمبر کا، بیٹھنا اللہ کے لیے پیغمبر کا، سونا اللہ کے لیے پیغمبر کا، سلانا بستر میں. اور کیا آپ نے سونا اللہ کے لیے، بستر پہ سلانا اللہ کے لیے، بزم میں بٹھانا اللہ کے لیے، بزم سے اٹھانا اللہ کے لیے. ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک کام کے اوپر قرآن نے مہر لگا رکھی ہے کہ پیغمبر جو کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے وحدہ لا شریک لیے. لیکن مسلمان آپ غور سے یہ بتائیے منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تو آپ لوگ اپنے اردو معاشرے میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. منافقت دیکھی کیا ہوا بھائی؟ اما جب تک منہ کے سامنے رہا تعریفیں کر رہا تھا. بہت توجہ کیجیے گا. اب میں آپ سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. امت کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال وفات پا چکے ہیں، ہے نا، دنیا میں نہیں ہے. بہت ایک لفظ کے وہ میرا غور کیجیے گا. اور دیکھیے میں آپ لوگ مستقل میری گفتگو کو سننے والے ہیں اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو اپنے نوجوانوں کو جواب دے سکوں کہ جب نوجوان کہیں بھیڑے تو ہم سے نہ پوچھے خود بھیڑ جائے. اور کیا ہم نے جواب کے ساتھ پوری بات. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیے کیا ہے کہ محمد گئے. اب جب محمد دنیا سے چلے گئے سمجھ گئے تو آج جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن گلدستہ اذان میں جا کے کیا کہتا ہے؟ اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. دیکھیے یہ سب مجھ سے کہے نہیں نہیں نہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے جیتے ہوئے نہیں نہیں. کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول. عقیدہ کیا ہے؟ گئے. ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. دیکھیے عقیدہ یہ ہے نہیں، جملے کو بدلے دیتا ہوں جو کہ میں نے جو لفظ کہا ہے. دل میں کیا ہے کہ گئے، زبان پہ کیا ہے کہ ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ دل میں کیا ہے محمد گئے، زبان پہ کیا ہے ہیں. تو جب زبان اور دل میں اختلاف ہو تو اسے اسلام نہیں منافقت کہتے ہیں. بھائی دل میں ہے کہ گئے، زبان پہ ہے کہ ہیں. تو جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو وہاں اسلام نہیں ہوگا، منافقت ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے جو کل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا، میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ سارے سسٹم وہاں سے لیتے چلے جاؤ، سب وہیں سے ملے گا. میں نے کل بات کہی تھی ایک 3 اصول دین اور 5 اصول دین میں میں نے ابلیس کی بات سے لا کر بات کو واضح کیا تھا. شاید مجھ سے میرا کوئی
سامنے یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ بہت آیتیں پیش کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے آیت نہیں پیش کی. نہیں، ہم سب آیتیں آپ کو پیش کریں گے. اپنی گفتگو ہر جملے کو آیات قرآنی کی چھاؤں میں لے کے چلیں گے تاکہ میرا دامن پکڑنے والا کوئی نہ ہو. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں 3 کا کیا حال ہے اور 5 کا کیا انجام ہے. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ آیت کا نشان 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دوسرے سورہ کی 8ویں آیت ہے، جا کر دیکھیے گا. میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی قرآن میں جا کر کھول لیا کیجئے، ترجمے کو دیکھ لیا کیجئے، آگے پیچھے دیکھ لیا کیجئے کہ مولوی جو کہتا ہے یہ سچ ہوئے بھی یا نہیں. کیا آواز دی جا رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. کس کے اوپر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے. ایک اصول دین، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کس پر ایمان لائے؟ قیامت پر ایمان لائے. یہ دوسرا اصول دین. بہت توجہ کیجئے گا ایک لفظ کے اوپر میرے. اللہ کے اوپر ایمان لائے، ایک اصول دین. پیغمبر کی بات مان کے لائے، یہ دوسرا اصول دین. قیامت پر ایمان لائے، یہ تیسرا اصول دین. یہ 3 اصول دین ہو گئے نا. توحید، نبوت، قیامت. 8ویں آیت ہے، دیکھ لیجئے. توحید، نبوت، قیامت پر ایمان لائے. خالق نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. یہ مومن نہیں ہے. پروردگارہ یہ مومن نہیں ہے. نہیں، اور کیا آپ نے قرآن ہے. یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کیا کافر صرف کافر ہے؟ نہیں. میں نے ابھی غدیر کے موقع کے اوپر موبائلہ کی جب بات ہو رہی تھی تو یہیں پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے کافر کے معنی سمجھائے تھے. میں چاہتا ہوں آج پھر دوہرا دوں چونکہ بہت ضروری ہے. ہماری قوم کافر کس کو کہتی ہے؟ بہت شارٹ کر کے اس دن پوری ڈیٹیل سے بات کی تھی. کافر کون ہے؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک نے کہا کافر یہ نہیں دوسری والی قوم. نہیں، کافر کے معنی قرآن میں تلاش کیجئے. جب قرآن میں معنی تلاش کریں گے تو ایک نہیں کئی معنی ملیں گے قرآن میں. قرآن کا ایک معنی نہیں ہے کافر. کافر کا مطلب ایک لفظ کا ایک معنی ہے انکار کرنا. بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں. کافر انکار کرنا، الوہیت سے انہوں نے انکار کیا اس لیے آپ ان کو کافر کہتے ہیں. لیکن دوسرے معنی آ کے دیکھیے. کافر کا معنی انکار کرنا ایک. کافر کا دوسرا معنی ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا. یہ سب قرآن سے بات ہو رہی ہے، ہوا کی بات نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو ریفرنس بھی کوٹ کر دوں گا، میں شارٹ میں بات کر رہا ہوں. جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ وہاں پر لفظ کفر استعمال ہوا کہ جب حج کی بات ہو رہی تھی. اور کیا؟ 2 باتیں. اور تیسری، جب کسان اپنے دانے کو زمین میں چھپاتا ہے تو اس وقت خالق نے قرآن میں لفظ کفر استعمال کیا. اس کا مطلب کافر کا معنی چھپانے کا ہے. کافر کا معنی انکار کرنا،
کافر کا معنی چھپانا، کافر کا معنی چھوڑنا. تو اب یاد رکھیے فقط وہ کافر نہیں ہوگا جو الوہیت کا انکار کرے، کافر وہ بھی ہوگا جو ولایت کو چھپائے اور ولایت کو چھوڑے. پوری ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی اس دن. میں نے کہا ضمناً میں نے یہ بات کی ہے، دہرائی ہے. اور کیا کہ کافر صرف وہ نہیں ہے جو ولایت کو چھوڑ دے، ولایت کو چھپا لے، ولایت کا انکار کر دے، وہ سب کے سب کافر ہیں. اور کیا آپ نے. اور اب اس کے بعد اس منزل کے اوپر چلیے. قرآن مجید دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، آیت کا نشان 257. سب کے ذہنوں میں وہ آیت موجود ہے. آیت الکرسی کے ذیل میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. سب نے دہرانا شروع کر دیا. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا ولی ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے. جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ. اب جو ایمان لے آئے ان کا ولی اللہ ہے. اس نے کیا کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آیا. جو مومن ہوا اس کا ولی اللہ ہوا، تاریکی سے نکل کے نور کی طرف آ گیا. والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والا ہو گیا، جو ولایت کو چھپانے والا ہو گیا، جو ولایت کو چھوڑنے والا ہو گیا، اولیاءہم الطاغوت. اس نے کیا کیا؟ مومنوں نے تو ولی بنایا کس کو؟ مومنوں نے ولی بنایا اللہ کو، اور کافروں نے ولی بنایا شیطان کو. ایک ایک لفظ کے اوپر دیجیے گا بھائی. تب وہاں سے دو معاملے چلے نا. تو مومن کا ولی اللہ ہے، کافر کا ولی شیطان ہے. اب شیطان کافروں کا ولی ہے. ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈھکیل دیا گیا ہے نا. من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. بھائی میں نے کل یہی تو کہا تھا کہ فرعون کے گھر میں رہنے والی رحمان کی کنیز اور نوح و لوط و نبی کے گھر میں رہنے والی انبیاء کی زوجہ. بھائی جس نے اللہ کو ولی بنایا وہ فرعون کے گھر سے نکل کے جنت میں مکان لے گیا، اور جس نے ابلیس کو اپنا ولی بنایا وہ نبی کے گھر سے نکل کے جہنم میں چلا گیا. اب ایک مرحلہ آپ سے اور بیان کروں، اور اس مرحلے کے اوپر آپ لوگ بہت توجہ دیجیے گا. جو لوگ بیٹھے ایک ایک لفظ کے اوپر میرے غور کریں گے. ایک جملہ ہے، ایک جملہ. اتنا بڑا مجمع اور ایسی صلوات بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے. بڑا خیال رکھا کیجئے، یہ آپ کا سب سے بڑا اسلحہ ہے. سمجھے؟ دشمن AK-56 لے کے چلے یا AK-47، آپ کا نعرہ حیدری ان سب پہ بھاری ہے.
دو جملے سن لیجیے. جب ابلیس نے آبجیکشن کیا، کیا آبجیکشن کیا؟ کہ پروردگارا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو نے مجھ کو کیوں نہیں بنایا؟ تو خالق نے کیا جواب دیا تھا؟ بھئی کسی کے ذہن میں ہو تو بول دے. کیا کہا تھا؟ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ ہے قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں ہے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے دو ہاتھ ہیں. میں نے کہا بہت قیمتی جملہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اگر ہاتھ ہوں گے تو پھر بازو ہوگا، اور اگر بازو ہوگا تو پھر شانہ ہوگا، اگر شانہ ہوگا تو بھی دھڑ ہوگا، اگر دھڑ ہوگا تو بھی پیروں پہ رکا ہوگا، اگر پیروں پہ ہوگا تو اللہ مجسم ہو جائے گا. اللہ اس کا جسم ہو گیا. اگر یہ عقیدہ لاؤ کہ اللہ کے جسم ہے تو یہودی بن جاؤ. بہت توجہ کیا آپ نے. دو جملے ہیں قسم خدا کی. میں دعویٰ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھو اور قسم کھلواؤ کہ جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو پھر ہمیں ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ میرا جملہ بہت قیمتی ہے، لے کر بیٹھیے گا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، قرآن میں موجود ہے، یقینی طور کے اوپر ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہاتھوں والا دکھاؤ. اگر تم، جملہ سنیے، اگر تم اللہ ہاتھوں والا نہیں دکھاتے تو پھر ہم ہاتھ اللہ والے دکھاتے ہیں. اگر تم نہیں دکھا پاؤ گے تو ہم اللہ کے ہاتھ دکھائیں گے. کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے میرے مولا سامنے اٹھ کے کہتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندھی، تو وہ کون سے ہاتھ تھے؟ امیر المومنین نے کہا وہ میں نے گوندھی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بات کا جواب ہر ایک مل جائے گا. اور کیا آپ نے صرف فکر کی ضرورت ہے. اور ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں کو دینا ہے اور بہت ضروری اور بہت اہم ہے. اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ کل ہمارے پاس میرٹھ سے فون آیا، میں اسی لیے نام وام سب لے رہا ہوں. میرٹھ سے فون آیا کہ وہاں ایک ہندی اخبار نے یہ چھاپا ہے کہ اب کی قمع اور زنجیر پر پابندی ہے. انہوں نے وہاں کے وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور گورنمنٹ کی جو امن کمیٹی ہے جہاں ایڈمنسٹریشن کی، اس میں وہ وہاں شریک ہیں. تو انہوں نے مجھے فوراً تڑپ کے کیا کہ مولانا ایسا کوئی آرڈر آ گیا. میں نے کہا بالکل قطعاً غلط ہے. تو ایک یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آیا ہے. کوئی آرڈر قمع زنجیر کے خلاف نہیں آیا ہے.
اب دو راستے ہیں، یا گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں، یا کچھ اعضاء کے دشمن گورنمنٹ کا سہارا لے کے اپنی شیطنت کو دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ میں اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں۔ ابھی میں جب آتا ہوں ممبر پہ نا، سمجھ گئے، تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے ذکر کرنا آسان بات نہیں ہے۔ بہت ڈرا ہوا رہتا ہوں کہ زبان سے کوئی ایسی بات سہون نہ نکل جائے کہ جو ہماری شہزادی کو ناگوار گزر جائے۔ یہی بات کہہ کے آتا ہوں، بی بی مجھ سے کوئی سہو بھی نہ ہو۔ افسوس ہوتا ہے ان مقصرین کے اوپر۔ میں نے اس مولوی کا اسنیپ شاٹ کھینچ لیا ہے، جو اس نے میسج ڈالا تھا میں نے کھینچ لیا ہے، محفوظ ہے میرے موبائل کے اندر۔ میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ لوگوں کو متوجہ کرا۔ محرم سے ایک دن پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے نا، یہ میں نے کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ دشمن کی طرف سے اب نہیں ہوتے حملے، اب اندر سے ہوتے حملے۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ گھوڑا پکڑ کے دلدل بنا دیا جاتا ہے؟ یہ اس مولوی نے لکھا ہے۔ یہ افسوس آپ لوگ، یہ سب آپ کی خطا ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، سب آپ کی غلطی ہے۔ میں نے بہت آپ سے کہا ہے کہ اس کپڑے کو دیکھ کر مروب نہ ہوا کیجئے، سمجھ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے پکڑ کے گھوڑا اور اس کو زلجنا بنا دیتے ہیں۔ بتائیے آپ لوگ زلجنا کتنے سال سے بنا رہے ہیں؟ کب سے اس کا سسٹم ہے؟ کتنی احتیاط ہوتی ہے؟ کیسے زلجنے کی تعظیم ہوتی ہے، نسبت دیتے ہیں؟ بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے، میں کہوں گا یہی تو وہابیت کہتی ہے کہ یہ علم کو چومتے ہیں، اس میں لکڑی ہے، کپڑا ہے، یہ تعزیہ کو چومتے ہیں، اس میں کاغذ ہے۔ وہی یہ ہماری قوم کا مقصر بھی کہہ رہا ہے، یہ تو گھوڑا، اس کو زلجنا کیوں کہتے ہو؟ بھائی جو وہ کہتے ہیں وہی تو تم بھی کہہ رہے ہو۔ بھائی انہوں نے کبھی تو یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں صاحب تعظیم کرتے ہیں، وہ کیا ہے، اخبار سے اور کاپیوں کے پیج سے تعزیہ بنا اس کو چوم رہے ہیں، یہ کپڑے اور لکڑی کا عالم ہے اس کو چوم رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں ہمارے مولوی، مولوی ہمارے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اسنیپ شاٹ میرے موبائل میں ہے، جس مولوی نے کہا، اپنے کا بہت بڑا ٹھیکیدار دنیا جہان کا۔ یاد رکھیے اس کو بھی ابتدا میں کلیئر کر دیا ہے، ابتدا میں اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے، آدم اور ابلیس کے معاملے میں۔ اب ایک صلوات پڑھیے تو بات دوہرا دوں۔ بلند آواز سے صلوات۔ کئی سال پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کی یادداشت کے لیے تازہ پھر کر دوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ابلیس اور آدم کا واقعہ، جناب آدم کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے پہلے آپ سے کہا ہے سارا سسٹم یہی ملے گا، سب کچھ یہی ملے گا۔ پورے میں ابتدا میں سارے رولز اور ریگولیشن پروردگار عالم نے بنا دیے۔ اب آپ آئیے، ابلیس اس کا آبجیکشن کیا تھا جناب آدم کے متعلق؟ ابھی میں نے کہا یہ مٹی سے ہے نا، اور میں آگ سے ہوں۔ ایک ایک لفظ میں غور دیجیے گا نا، میں ان کو بتا تو دوں یہ لوگ کون لوگ ہیں، میں ان کا ریلیشن تو دے دوں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور کوئی اگر میرے دامن کو پکڑ کے ٹوک دے تب بھی میں جانوں۔ تو ابلیس نے کیا کہا، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، مجھ کو خلافت کا منصب دے۔ اللہ نے کیا کہا،
اللہ نے کہا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہی تو اب ہے بات, پوری بات یہی نا. اب آئیے آپ ایک بات بتائیے, ابلیس کا آبجیکشن اور اللہ کا جواب یہ ٹیلی کر رہا ہے؟ بولیے, ٹیلی کر رہا ہے؟ نہیں ٹیلی کر رہا ہے. وہ بات کر رہا ہے, میرے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے گا, وہ بات کر رہا ہے مٹیریل کی کہ یہ مٹی سے بنا اور آگ سے بنا. اللہ کہتا ہے مٹیریل نہیں, مینوفیکچر کون ہے؟ میں نے بنایا ہے, میں نے اس کو میں نے بنایا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے نہیں یہ مٹی سے ہے. اچھا آپ بتائیے, آپ ایک بات بتائیے, اگر اللہ اس وقت یہ بات کہہ دیتا آج سے مٹی افضل ہو گئی, چیپٹر کلوز ہو جاتا. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ آج سے مٹی افضل ہو گئی تو چیپٹر کلوز ہو جاتا. وہ کہہ رہا تھا آگ افضل ہے, اللہ کہہ دیتا نہیں مٹی افضل ہے, بات ختم ہو جاتی, چیپٹر کلوز ہو جاتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مٹی افضل ہے. اللہ نے کیا کہا, یہ کاہے سے بنا ہے, اس میٹر کو نہ الجھاؤ, یہ دیکھو اس کی نسبت کہاں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور کیا آپ نے وہ بات نہیں ہوئی کہ صاحب یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ آج سے مٹی افضل ہو گئی ہے, آگ پست ہو گئی ہے, لہذا آدم افضل ہو گئے. نہیں, بات وہی چل رہی ہے. کیا اس کو میں نے بنایا ہے, اس کو میں نے بنایا ہے. اور کیا آپ نے میں نے بنایا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ ابلیس مٹیریل کی بات کر رہا تھا, ہے نا, اللہ نسبت کی بات کر رہا تھا. ابلیس نے کہا ہم مٹیریل کو دیکھیں گے, اللہ نے کہا مٹیریل کو نہ دیکھو, نسبت کو دیکھو. آپ کی سماعت کہاں ہے بھئی؟ اللہ نے کہا نسبت کو دیکھو. تو میں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی اس میں مٹیریل کی بات کرے تو وہ شیطان کا پیروی کرنے والا ہے, اور جو نسبت حسین کی طرف دے, جو نسبت زلجلے کی طرف دے, وہ الہی پیروی کار ہے. صلوات. چار معاملہ ہے, کون اللہ کا اطاعت گزار ہے, کون شیطان کا گزار ہے. بھئی غور کیا آپ نے, کون شیطانی فطرت شیطنت رکھتا ہے اور کہاں الہی اطاعت ہے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کو بھی کچھ لوگ ولی بنائے ہیں اور شیطان کو بھی کچھ لوگ ولی بنائے ہیں. یہ اپنا اپنا کام ہے, یہ ان کا مقدر ہے کہ وہ نور میں آنے کے بعد ظلمات کی طرف جا رہے ہیں. عزیزوں, یہ اہل بیت کی مودت اور یہ عزاداری, اس کے متعلق زبانوں کو کھولنا, عزاداری کے خلاف زبان کو کھولنے والا جملہ چھوٹا سا سنیے گا, عزاداری کے خلاف زبان کو کھولنے والا وہ عزاداری کے خلاف زبان کو نہیں کھولتا ہے بلکہ اپنے شجرے کو کھول دیتا ہے. اس کے شجرے کھولتے ہیں. اور کیا آپ نے, کیونکہ یہ غم وہ غم ہے کہ جس غم کے لیے کہاں سے لے کر کہاں تک
اللہ اکبر. آج دنیا دیکھے اس غم کی عظمت، اس غم کی اہمیت، اس غم کی جامعیت. کیا منزل ہے پوری دنیا میں. کوئی دنیا کا کونا گوشہ ایسا ہو کہ جہاں حسین کا نام نہ لیا جا رہا ہو. بتائے مجھ کو کوئی اٹھ کے. میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر ایک مقام کے اوپر صدائے یا حسین بلند ہے. کیونکہ امام حسین کی قربانی جو کربلا میں قربانی دی ہے وہ کسی اپنے پرسنل میٹر کے لیے نہیں دی ہے بلکہ اس امت کی نجات کے لیے دی ہے. یاد رکھو اگر تم عزاداری سے دور رہنا چاہتے ہو تو نہ نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی نہ روزہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. سب جتنا دل چاہے کر لو، اگر جنت کے لیے وسیلہ بنے گا تو صرف عزا امام حسین. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نماز کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، ہم روزے کے ذریعے نہیں. نماز روزہ ضرور تم کرو، واجب عمل ہے، ضرور کرو، لیکن جب تک عزاداری کا سہارا نہیں ہوگا، ورنہ نمازیں تمہاری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہیں، روزے تمہارے غیبت سے لبریز ہیں، برائیوں سے اور جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ان کے ذریعے تم جنت لوگے؟ یہ تو عزائے سید الشہداء اس کی برکت ہے کہ جو ہمارے یہ روزے کہ جس میں غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، یہ نمازیں کہ جس میں نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے، ان دونوں کے اندر اگر ہم دیکھا جائے کیا ہے، ہر عمل دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ اعمال نہیں، عزاداری وہ ہے کہ جس کو کوئی دکھا نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا ریلیشن دل سے ہے. جب دل میں تکلیف ہوتی ہے تب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب آنسو نکلتے ہیں تو ایک غریب ماں اپنے لال پہ رونے والوں کے آنسوؤں کو سمیٹ لیتی ہے. عزاداروں آج 4 محرم ہے، آج 4 محرم ہو گئی، زمین کربلا ہل رہی ہے. روایت میں ملتا یہ ہے پسر سات 4000 کا لشکر لے کے، حسین ابن نمیر 6000 کا، کوئی 8000 کا، کوئی شمر 10000 کا، مختلف لشکر لے کر زمین کربلا پہ آئے. زمین کربلا ہل رہی ہے، بہن کا دل بیٹھا جا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، نقاروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. چاہنے والے بہن کہتی ہے بھیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ بہن یہ دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں. عزاداروں جناب زینب نے جملہ کہا بھیا تو آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلا لیجئے. عزاداروں نے امام مظلوم آپ نے جملہ بڑی آسانی سے سن لیا. زینب کے دل کی کیفیت کو نہ سمجھا کہ جہاں ہزاروں کی فوج آ رہی ہے وہاں جملہ دوسرا کہتی ہے بھیا اگر کوئی نہیں تو اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر ان کو بلا لیجئے. عزاداروں میں کہوں گا شہزادی آقا تو شمع کو گل کر کے واپس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم لوگ، وہ کیسے کہیں آؤ. بس جناب حبیب کے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. جناب حبیب ابن مظاہر سے آپ آشنا ہے. جناب حبیب ان کے والد مظاہر، یہ جو مظاہر تھے یہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے تھے اور حبیب بچپن سے
امام حسین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف لیے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، بیٹھ گئے، ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بچہ جب آیا تو اس کی پیشانی کو چومنے لگے، زانوں پہ بٹھا لیا، بہت دیر زانوں پہ بیٹھا رہا، چومتے رہے، اس کے بعد بچے کو رخصت کیا، بلند ہوئے۔ چاہنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اتنے بچوں میں اس بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں کیا خصوصیت تھی؟ کہ تم کو نہیں معلوم، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں میرا حسین اپنے قدموں کو رکھتا تھا اور اٹھاتا تھا، وہاں کی یہ مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی پہ ملتا تھا۔ حسین چلتا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے قدموں سے مٹی اٹھا کر پیشانی پہ مل رہا تھا۔ یہ حبیب کربلا میں میرے لال پر جان کو نثار۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد میں اطمینان سے، دیکھیے میں اپنے مجلس سننے والوں کو برابر کہتا ہوں، مصائب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ 9 دن بعد، اور ایک ابھی واقعہ سناتا ہوں آپ کو، سید یزدی، سید، یہ مقدر ہے ہمارا، ہم اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مقدر ہے ہمارا۔ سید یزدی انہوں نے دعا کی، عمل کیا کہ مجھ کو مولا آپ نہ، کم سے کم کوئی چاہنے والا آپ کا دکھ جائے۔ سید یزدی کہتے، بہت بڑے علامہ آیت اللہ، انہوں نے خواب میں دیکھا عمل کر رہے ہیں، 40 دن کا عمل ہوتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ میں جملہ اس لیے بیان کیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی عظمت کو اور اس فرش عزا پر بیٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے اس کو سمجھ سکیں۔ خواب میں دیکھا، انہوں نے دعا کی کہ مولا مجھے کوئی چاہنے والا، کوئی کربلا کا شہید، کوئی اصحاب انصار میں سے مجھے مل جائے اور میں اس کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ یہ روز دعا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ عمل تھا، 40 دن کا عمل تھا، کہ جو 40 دن شب جمعہ امام حسین کے روزے میں جا کر دعا کرے گا، عمل کرے گا، اس کی دعا قبول ہوئے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ عمل کیا اور ان کا عمل یہ قبول ہوا۔ اور ایک دن جب یہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کربلا میں، روزے امام حسین سے باہر نکلے، دیکھا ایک شخص ہے بہت نورانی بیٹھے ہوئے، نور نکل رہا۔ جیسے یہ ان کے پاس گزرے، ان نورانی بزرگ نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، کہا آپ کون؟ بتایا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، تم نے دعا کی تھی نا، ملاقات کی؟ کہا میں نے دعا کی تھی۔ عزادارو وہ جملہ آپ سنیے گا، کہا ہم چاہتے تھے آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے، تاکہ ہمیں وہ کمال کی منزل حاصل ہو جائے۔ تو جناب حبیب کیا کہتے ہیں؟ کہتے یقیناً تم تو بہت کمال کی منزلوں پہ ہو، ہم ان کمال کی منزلوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ پوچھا کیا مطلب؟ کہ ہم نے ایک دفعہ شہادت دی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، لیکن تم بار بار فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین پہ آنسو بہاتے ہو، ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، یہ نعمت ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم امام حسین کربلا سے خط لکھتے ہیں، اے حبیب میں کربلا پہنچ گیا ہوں، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، وہ سارے واقعات سب آپ کے ماشاءاللہ ذہنوں میں، میں تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ حبیب چونکہ پیدل آ رہے تھے، لہذا حبیب کو دیر لگی، غلام گھوڑا لیے فلانے چوک کے اوپر انتظار کر رہا تھا۔ حبیب ابن مظاہر کو دیر لگی، دیر ہوئی تو وفادار غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، میرے مالک کے وفادار گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آیا نصرت حسین کے لیے تو ہم تم پر سوار ہو کے نصرت کے لیے چلیں گے۔ حبیب نے یہ جملہ سن لیا، جیسے یہ جملہ سنا حبیب نے رخسار پہ تماچا مارا، اے پروردگارا اب حسین کے اوپر یہ وقت آ گیا
کہ غلام مدد کرنے جائے۔ حبیب نے کہا اے غلام چاہو تم کو راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے دامن پکڑا، کہا جب تک اپنی غلامی کرتے رہے مجھ کو ساتھ لیا، اب جو حسین کے پاس جان تو ہم کو چھوڑ کے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، امام حسین نے جیسے یہ جملہ، اب امام کو معلوم تھا میں نے لکھا ہے، اور ادھر سے حبیب چل دیے غلام کو لے کے۔ وہاں امام حسین نے 12 علم بنائے اور 12 علم بنا کے 11 تقسیم کر دیے، ایک علم رکھا ہوا۔ جناب عباس آئے، آقا یہ علم آپ نے نہیں دیا، کہا اس کا لینے والا بھی آتا ہوگا۔ شہزادے علی اکبر آئے، مولا یہ علم آپ نے نہیں دیا، کہا اس کا لینے والا بھی آتا ہوگا۔ ایک دفعہ راہ کوفہ سے ایک دفعہ غبار اڑی، اب جو غبار چھٹی کیا دیکھا؟ حبیب آ رہے ہیں۔ حسین نے آواز بلند کی، علم کا لینے والا آ گیا، علم کا لینے والا آ گیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر اب جو پہنچے تو وہاں مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، وہاں زہیر ابن قین ہیں۔ گفتگویں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں۔ یہ جب گفتگو اور باتیں ہوئیں تو آواز بلند ہو گئی۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی زینب نے آواز دی، فضا باہر جا کر دیکھو آواز کیسی آ رہی ہے، یہ کس طریقے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ زینب آئیں، آنے کے بعد پوچھا یہ آوازیں بلند کیوں ہوئیں، یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کسی نے آواز دی کہ آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے۔ عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، 1 دقیقہ مصائب بچے ہیں۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا بی بی کا دل بھر آیا، کہا فضا جا کر حبیب سے کہو علی و فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ فضا، عزادارو جملہ سنیے گا، فضا در خیمہ پر آئی، آواز بلند کی، اے حبیب تمہارا مقدر کتنا بلند، کہ علی و فاطمہ کی بیٹی تم کو سلام کہتی ہے۔ حبیب نے تماچے مارے، اے پروردگارا علی و فاطمہ کی بیٹی، جزاکم اللہ۔ اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ اے بی بی یہ رونے والوں کی آنکھوں پر رحمت ہو، جزاکم اللہ۔ حبیب اب رخسار بیٹے، اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک دفعہ امام حسین سے کہا آقا یہاں میرے قبیلے والے ہیں، بنی اسد ادھر رہتے ہیں، ہم ان میں سے جا کر کچھ کو لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر گئے اور وہاں بعض روایت کے مطابق 120 جوانوں کو آمادہ کیا اور وہ نصرت امام حسین کے لیے آمادہ ہو کے حبیب ابن مظاہر کی ساتھ آ رہے تھے خدمت امام حسین میں۔ پسر سعد کو اطلاع ملی، اس نے یزیدیوں کو بھیجا، حملہ کروایا، وہ سب واپس لوٹ گئے۔ حبیب ابن مظاہر سر کو جھکائے ہوئے آئے، آنے کے بعد امام کو واقعہ سنایا۔ امام نے آواز دی لا حول ولا قوہ۔ عزادارو بس یہ چاہنے والے تھے، یہ عظمت تھی۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ جیسے عذاب مجھ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ کیوں؟ شب عاشور جناب زینب اپنے بھائی سے بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، قسم خدا کی ایک جملے کی، بہن غریب بہن کا دل تو دیکھ لیجیے گا کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی بھیا
آپ نے اپنے چاہنے والوں کو جانچ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کا دن ہو تو یہ آپ سے جدا ہو جائے؟ جیسے ہی یہ جملہ حبیب کے کان سے ٹکرایا دوڑے ہوئے آئے، اصحاب کو جمع کیا، کہا غضب ہو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا رسول کی نواسی علی و فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے بی بی کہہ رہی تھی، سب نے تلواریں نکالی، خنجر نکالے، گردنوں پہ رکھے، درے خیمہ پہ آ گئے۔ اے شہزادی، ہماری نصرت میں، ہماری وفاداری میں کوئی شک نہ کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ سب عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک چاہنے والا ہاتھوں کو جوڑتا ہے۔ کبھی جناب حر آتے ہیں، اے آقا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ کبھی جناب حر جاتے ہیں، کبھی مسلم ابن اسجا، ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں۔ ظہر کا وقت آیا، جب ظہر کا وقت آیا تو امام حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر اور ابو تمامہ آئے، کہنے لگے مولا ظہر کا وقت آ گیا ہے، چاہتے ہیں ایک نماز اور آپ کے ساتھ ہو جائے، ایک نماز اور ہو جائے، یہ عظمت نماز، ایک نماز اور ہو جائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور جانے کے بعد کہو جنگ تھوڑے دیر کے لیے روک دی جائے اور اس کے بعد نماز ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر نے کربلا کی اس جلتی ہوئی زمین کے اوپر تیمم کیا، اور ابو تمامہ آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد آواز دی، کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑے دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے تاکہ نماز ہو جائے۔ جیسے ہی یہ جملہ حسین کے چاہنے والے نے بلند کیا، ادھر سے حسین ابن نمیر نے آواز دی، کہا حسین سے کہہ دو اب تم کو کوئی نماز بھی نہیں بچا پائے گی، اب تم کو نماز نہیں بچا پائے گی۔ حبیب ابن مظاہر نے جملہ سن لیا، تکلیف ہوئی، آنے کے بعد کہا مولا مجھ کو اجازت دے دیجئے۔ کہا نہیں، کہا مولا تیمم کر چکا ہوں، نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا، مولا مجھ کو اجازت دیجئے۔ حبیب نے اجازت لی، میدان کا رخ کیا، تلوار کو نکالا، دشمنوں پر حملہ کیا، ظالموں پہ حملہ کیا، اور جناب حبیب ابن مظاہر تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے حسین ابن نمیر مل جائے جس نے گستاخی کی ہے۔ بس آدھا دقیقہ مصائب بچی ہے، بس مولا کو ان کے بچپن کے دوست کا پرسہ دیجیے گا، شہزادی کو پرسہ ہوگا، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ جناب حبیب ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، اب جو دیکھا ایک کونے میں حسین ابن نمیر نیزہ لیے کھڑا ہے، جناب حبیب نے اس کے اوپر وار کیا، وہ بچا، اس کے کان سے چھوتا ہوا ٹکرایا۔ جیسے ہی حسین ابن نمیر پہ حملہ کیا، اس نے آواز بلند کی، سب نے حبیب کو گھیر لیا، عزادارو بوڑھا دوست کب تک ذیل پہ صبر تھا، زخموں سے جو زمین کی طرف چلے، حسین کو آواز دی، اے آقا میرا سلام، حسین ذرا لے، اے حبیب میرا بچپن کا دو مجھ سے جدا ہو۔